کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ کیا کسی سے محبت کرنا گناہ ہے؟ نور العین، جائز محبت جائز ہے، حرام محبت حرام ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کرنا، یہ لڑکی کا غیر محرم مرد سے محبت کرنا، یہ حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر کہیں طبیعت مائل ہو رہی ہے کسی لڑکی کی لڑکے کی طرف یا لڑکے کی لڑکی کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ اس کو حلال میں تبدیل کرے، فوراً نکاح کرے اس سے، تو وہ جائز ہو جائے گا۔ اور اگر نکاح نہیں کر سکتے یا پیغام بھیجا ادھر سے مسترد ہو گیا تو فوراً دماغ ہٹا دے۔ اب اگر اس کے بارے میں سوچے اور اس سے محبت کرے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی محبت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، غیر محرم سے محبت، اگر کسی بزرگ سے محبت ہے اس کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پیغمبر تھے نا، مرد تھے، لیکن عورتیں ان سے محبت کرتی ہیں، کرنی واجب ہے، لیکن یہ محبت کون سی محبت ہے؟ یہ تو پاکیزہ محبت ہے جو پیغمبروں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ لازم ہے، لیکن یہ وہ محبت نہیں ہے جو مرد اور عورت کی آپس میں ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی محبت جس میں ایک سیکشول ڈیزائرز پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا عشق معاشقہ ہونا شروع ہو جائے، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیدت والی محبت ہے تو وہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ بات اہم ضروری ہے اس میں سمجھنا کہ کسی جوان لڑکی کا کسی جوان عالم سے عقیدت والی محبت بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان پھر الو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ محبت کسی اور قسم کی ہوتی ہے، اس پہ لیبل عقیدت کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں جوان لڑکیوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھئی وہ اگر خدا نخواستہ کسی جوان عالم کا بیان سن کے طبیعت بہت مائل ہو رہی ہے، فیلنگس ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ بیان سننا چھوڑیں، وہ پھر کسی بوڑھے بزرگ کا بیان سنا کریں۔ ان کو فائدے کے بجائے، جوان عالم کا بیان سننے میں فائدے کے بجائے ان کو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ غلطی سے کفریہ کلمہ نکل جانا، اگر کوئی کسی بات پر غلطی سے کہہ دے کہ خدا بھی اس سے ڈرتا ہوگا تو کیا یہ کفریہ کلمات میں شامل ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل شامل ہے۔ کتنی غلط بات ہے اللہ کے بارے میں۔ ایسے موقع پہ ہونا یہ چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو بھی احتیاطاً اس نکاح کی بھی تجدید کی جائے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر دینا، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہاسپٹل کے لیے ویل چیئر یا کسی ادارے کے لیے کوئی سامان خرید کر دے سکتے ہیں۔ اداروں کی ملکیت میں سامان دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی غریب کو مالک بنانا پڑے گا۔ آپ ہاسپٹل میں اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر دینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھئی کون مستحق ہے، تو میری طرف سے یہ اس کو دے دیں، یا ہسپتال کو آپ وکیل بنا دیں اگر وہ دیندار انتظامیہ ہے، مینجمنٹ زکوٰۃ کو سمجھتی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ان کو وہ ویل چیئر دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے، لہذا کسی کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو آپ اس کی ملکیت میں دے دیے گا یہ، تو جیسے ہی وہ ملکیت میں دیں گے اس کی تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ادارے کے لیے وقف کر دینا کہ ادارہ استعمال کرے اس کو، ویل چیئر کو ملکیت میں دیے بغیر، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ صدقہ جاریہ میں ضرور آئے گی یہ چیز، زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن صدقہ جاریہ میں، کہ ایک چیز آپ نے پراپر وقف کر دی غریبوں کے لیے، کہ اب وہ ہاسپٹل اس کو غریبوں کے لیے استعمال کرتا رہے گا، تو وقف کا ثواب ملے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہاسپٹل کو کہیں کہ کوئی غریب ہو تو اس کو آپ نے ہینڈ اوور کر کے اس کی ملکیت میں دے دینا ہے۔ گھٹنے تک پلستر ہو تو غسل کیسے کریں؟ میرے پاؤں میں فریکچر کی وجہ سے گھٹنے تک پلستر ہو گیا ہے، تو اب میرے لیے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ باقی ہے کہ آپ کے پاؤں پہ پلستر ہے تو گھٹنے سے اوپر حصہ دھو لیں، اور باقی جو جہاں فریکچر ہوا ہے وہاں مسح کر لیں آپ، بس یہ کافی ہے۔ گیلا ہاتھ پھیر کے پورے فریکچر پہ جو جہاں پلستر ہے وہ پھیر دیں ہاتھ۔ فجر کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھنا، فجر کے وقت جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا اس وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا ہے کہ فجر کے وقت وضو سے اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ ام حبیبہ انڈیا سے۔ نہیں جی، ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں آپ، وہ جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہ معذور کے لیے ہے، کہ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے نا، نماز کے وقت میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، فوراً ٹوٹ جاتے ہیں تو معذور ہو جاتے ہیں، تو ان کا وضو جو ہے نا جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہوگا تو ان کا وضو بھی ختم، ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ایک نارمل آدمی یا نارمل عورت کے لیے یہی ہے کہ ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے وہ۔ ڈاکٹری کی ڈگری لے کر ہاؤس وائف بننا، اگر کسی لڑکی نے ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھی ہو تو کیا اس کا لیڈی ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟
اگر نہیں بنے گی تو اس کی تعلیم کیسے صدقہ جاریہ بنے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے، لیڈی ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی سوسائٹی میں اتنی لیڈی ڈاکٹرز ہیں کہ لڑکیوں کی، خواتین کی ضرورت ان سے پوری ہو رہی ہے، تو اگر کوئی عورت لڑکی پھر میڈیکل کالج میں پڑھ کے ہاؤس وائف بن جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ بلکہ میڈیکل سائنس میں تو کے شعبے میں تو لڑکیوں کی اتنی بھرمار ہے کہ ایڈمیشن نہیں مل رہے ہوتے وہاں پہ، تو یہ فرض کفایہ سے بھی اوپر کا درجہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون نہیں بنتی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ انسانیت کی خدمت کے ناطے اپنے گھر ہی میں کوئی چھوٹی موٹی کلینک کھول لے اور خواتین کا علاج کرنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے اپنے شوہر کی اجازت سے۔ اس کو ایسا کر لینا چاہیے، اور میاں کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دیں، تو ہاؤس وائف بھی رہے گی اور گھر کی تھوڑا بزنس بھی ہو جائے گا اور خدمت بھی ہو جائے گی، تو اپنے گھر میں ہی کوئی کلینک کھول لے۔ اچھا بھائی، جوانی بغیر دین کے گزار دی تو اب کیا کریں؟ اگر کسی کو 30 سال تک اپنے مذہب کے بارے میں اتنا علم ہی نہ ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں، صغیرہ کیا ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور وہ قرآن نماز کرنے لگتا ہے، تو جو نمازیں روزے نہیں رکھے اب ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں اور روزے بالغ ہونے کے بعد جو قضا ہوئے وہ تو قضا کرنے پڑیں گے۔ میرا بیان ہے قضائے عمری کے بارے میں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو غنیمت ہے، موت سے پہلے پہلے آ گئے، اللہ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور دوبارہ برائی والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو بچا کے رکھے۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے۔ بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیوی پاکٹ منی میں سے کتنی زکوٰۃ دے گی؟ اگر شوہر کی سیلری بہت اچھی ہے اور وہ 50,000 یا اس سے زیادہ اوپر پاکٹ منی دیتا ہے تو اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ کتنا دینا ہوگا؟ اگر ان پیسوں سے سونا بنا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر بیوی کو پاکٹ منی مل رہی ہے شوہر کی طرف سے 50,000، تو پہلی بات تو یہ کہ بیوی کو چاہیے ایسے شوہر کا بہت شکریہ ادا کرے، اتنے اچھے اچھے مارکیٹ میں شوہر موجود ہیں، تو شکریہ ادا کرے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرے کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ تاریخ جس دن اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس دن 52.5 تولہ چاندی، آج کل میرا خیال ہے 90,000 شاید ریٹ چل رہا ہو، 80 90 یا لاکھ تک، تو جتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوں، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں، گولڈ کی ویلیو دیکھی جائے گی اور کیش تو کیش ہے، تو اس کو جو گولڈ کی ویلیو اور کیش کو ٹوٹل کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے وہ عورت پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ پھر عورت خود دے دے یا اپنے میاں سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ ادا کر دیں، تو جو بھی ادا کرے گا، لیکن شوہر اگر ادا کرے گا تو بیوی کو بتانا، پہلے پیشگی بتانا ضروری ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، تو جو بھی ادا کر دے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عورت نے اگر وہ سارے پیسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں اس سے، ابھی کچھ پیسے ہیں ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو قسطوں میں ادا کر دے، یعنی اگر جس دن زکوٰۃ واجب نکالنی ہوتی ہے نا، جو واجب والی زکوٰۃ تاریخ ہے، اس دن تو اماؤنٹ ضروری ہے، اگر اس دن ہے ہی نہیں پیسے تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو جتنے ہیں تو پھر قسطوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔